تم میرے خلاف عدالت میں گواہی دے رہی ہو؟ شاہویر خانزادہ نے ربا کو سرد نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تم نے میرے سامنے قتل کیا ہے۔ ربا نے کالج سے آتے ہوئے شاہویر خانزادہ کو قتل کرتے دیکھا تھا۔ شاہویر نے سفید یونیفارم میں کانپتی لڑکی کی ہمت دیکھی جو شہر کے انتہائی شفاق گینگسٹر سے پنگا لے چکی تھی۔ اس کیس میں ہم دونوں کو تھانے بار بار جانا پڑے گا، اسی لیے آج سے تم میرے ساتھ رہو گی۔ وہ ربا کے سر پر بندوق تان کر بولا تو ربا بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جا گری۔ شاہویر نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے سفید دوپٹے کو جو مٹی میں گر رہا تھا اپنے ہاتھ میں سمیٹا اور اسے گود میں اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جب ربا کو ہوش آیا تو اس کے سر میں شدید درد تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک اجنبی عالی شان مگر حد سے زیادہ خاموش کمرے کے نرم بستر پر پایا۔ کھڑکی سے رات کا اندھیرا جھانک رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، اپنا یونیفارم دیکھا جو اب بھی وہی تھا مگر اب مٹی کے داغ تھے۔ کمرے کے کونے میں بنے سنگل صوفے پر شاہویر خانزادہ اندھیرے میں بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ہوش آ گیا یا دوبارہ بندوق دکھانی پڑے گی؟ شاہویر کی سرد آواز گونجی۔ تم نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ ربا بستر سے نیچے اتری، اس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے، میری ماں راستہ دیکھ رہی ہوگی، وہ مر جائے گی میرے بنا، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں کسی عدالت میں نہیں جاؤں گی۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے ربا۔ شاہویر اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اس کا قد آور وجود ربا پر ایک سائے کی طرح مسلط ہو گیا۔ پولیس اس قتل کی تفتیش کر رہی ہے، اگر تم باہر گئیں تو وہ سب سے پہلے تمہیں ڈھونڈیں گے کیونکہ اس علاقے کے CCTV کیمرے میں تمہارا کالج بیگ نظر آیا ہے۔ اب اگر تم نے پولیس کو کچھ بتایا تو میری گولی تمہارے خاندان کو ڈھونڈنے میں دیر نہیں کرے گی۔ تم انسان نہیں ہو، جلاد ہو۔ ربا نے روتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر شاہویر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں جو بھی ہوں، اب تمہاری حقیقت یہی ہے۔ کمرہ ہے، آرام کرو، تمہارے لیے کھانا باہر میز پر رکھوا دیا ہے۔ تایا رحیم نے۔ شاہویر مڑا اور بغیر کوئی رحم دکھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ ربا نے ان 3 دنوں میں نہ تو ڈھنگ سے کچھ کھایا اور نہ ہی وہ اس کمرے سے باہر نکلی۔ تایا رحیم جو شاہویر کے پرانے اور وفادار ملازم تھے روز کھانا لے کر آتے مگر ربا برتن کو ہاتھ بھی نہ لگاتے۔ اس کا رو رو کر برا حال تھا اور اس کے ذہن میں صرف اپنے بوڑھے والدین کا خیال سوار تھا جو نہ جانے کس حال میں ہوں گے۔ چوتھی رات شاہویر کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر تھکن اور سنجیدگی کے گہرے اثرات تھے۔ اس نے دیکھا آج بھی کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ شاہویر نے حاکمانہ لہجے میں پوچھا۔ ربا جو بیڈ کے کونے میں گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، اس نے اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں صرف نفرت تھی۔ میں ایک قاتل کے ہاتھ کا دیا ہوا کچھ نہیں کھاؤں گی۔ تم انسان نہیں ہو، پتھر ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میری ماں پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکے ہوں گے۔ ربا تپ کر بولی۔ اس نے غصے میں آ کر کھانے کی ٹرے کو زور سے ہٹایا جس سے برتن پر فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ شاہویر نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی جیسے وہ اپنے غصے کو قابو کر رہا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا، فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کی پرواہ کیے بغیر وہ ربا کے بالکل قریب سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو مت کھاؤ، بھوکی مرو گی، لیکن یاد رکھنا اگر اس کمزوری سے تمہاری جان نکلنے لگی تو ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھی میں اسی قاتل ہاتھ کا استعمال کروں گا جس سے تمہیں اتنی نفرت ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ تمہیں قانون سے ڈر نہیں لگتا شاہویر؟ ربا نے اس کا نام پہلی بار پکارا تھا اور اس کے لہجے کی تیزی برقرار تھی۔ کب تک مجھے یہاں چھپا کر رکھو گے؟ سچ کبھی نہ کبھی باہر آ ہی جاتا ہے۔ شاہویر نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ قانون امیروں کی جیب میں اور غریبوں کے پیروں میں ہوتا ہے ربا، اور میں ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہوں۔ میں صرف وہ کرتا ہوں جو میرے لیے اور مجھ سے جڑے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ ابھی ربا کچھ جواب دینے ہی والی تھی کہ شاہویر کے کوٹ کی جیب میں موجود فون بج اٹھا۔ اس نے فون نکالا اور اسکرین پر نام دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کے جبڑے بھنج گئے اور آنکھوں میں وہی صفاقی لوٹ آئی جو ربا نے اس دن دیکھی تھی۔ شاہویر نے فون اٹھایا اور لاؤڈ سپیکر آن کر دیا۔ شاید وہ ربا کو کچھ سنانا چاہتا تھا۔ شاہویر، پولیس انسپکٹر جمشید تمہارے پیچھے پڑ گیا۔ اس نے اس بدماش کامران کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروا لیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ گواہ ملتے ہی وہ تمہیں اندر کر دے گا۔ فون کے دوسری طرف ایک گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ شاہویر نے سرد لہجے میں جواب دیا، جمشید کو بولو جتنی دوڑ لگانی ہے لگا لے، کامران معصوم نہیں تھا۔ اس نے جو میری بہن کے ساتھ کیا اس کے بعد اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ اور گواہ؟ شاہویر نے اپنی نظریں آہستہ سے ربا کے چہرے پر ٹکائیں جو فون پر ہونے والی بات سن کر شوق میں آ چکی تھی۔
گواہ میری حراست میں اور محفوظ ہے۔ شاویر نے فون کاٹ دیا اور اسے واپس جیب میں رکھا۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ربا کا غصہ اب آہستہ آہستہ حیرت میں بدل رہا تھا۔ اس نے شاویر کو دیکھا جو کھڑکی کے پاس جا کر باہر اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہا کہ اس نے تمہاری بہن کے ساتھ کچھ کیا تھا؟ ربا نے دھیمی کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس کا تیکھا پن اب کہیں غائب ہو چکا تھا۔ شاویر نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ اس کی پیٹھ ربا کی طرف تھی مگر اس کی آواز گہری بھاری ہو چکی تھی۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں ربا جو انسان کو جان لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں نے جو کیا اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن تمہارا یہاں ہونا وہ میری مجبوری ہے۔ وہ بغیر کوئی مزید بات کیے کمرے کا دروازہ کھول کر لاک کر کے نکل گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب اچانک موسم نے کروٹ بدلی۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور بادل اس زور سے گرج رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے گھر کی لائٹ چلی گئی اور کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ربا جو بچپن سے ہی اندھیرے اور آسمانی بجلی کی گرج سے شدید خوف زدہ ہوتی تھی، خوف سے اچھل پڑی۔ اس نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور بیڈ کے ایک کونے میں دبک کر رونے لگی۔ سسکیاں اس کے حلق میں پھنس رہی تھیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی میں شاویر خان زادہ اندر داخل ہوا۔ اس نے کوٹ اتار کر رکھا اور آستین اوپر چڑھی ہوئی تھی۔ ربا کو اس طرح بدحواس دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے قریب آئے۔ ربا کیا ہوا ہے تمہیں؟ شاویر نے نگران لہجے میں پوچھا۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑنا شاویر۔ ربا نے خوف کی شدت میں تمام فاصلے بھلا کر شاویر کا بازو، اس کے ہاتھ کانپ رہے، اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ شاویر نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے کنارے اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ٹارچ کا رخ دیوار کی طرف کر دیا تاکہ روشنی براہ راست آنکھوں پر نہ پڑے۔ جو لڑکی میرے سامنے کٹہرے میں کھڑی ہو کر گواہی دینے کا حوصلہ رکھتی تھی وہ ایک اندھیرے اور تھوڑی سی بارش سے ڈر گئی۔ ربا نے نامالود آنکھوں سے شاویر کے چہرے کو دیکھا۔ تم اتنے برے کیوں ہو شاویر؟ تم نے اس آدمی کو کیوں مارا؟ کیا تمہیں واقعی کسی کی زندگی لیتے ہوئے رحم نہیں آیا؟ شاویر نے گہرا سانس لیا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ کمرے میں صرف بارش کے برسنے کی آواز آ رہی۔ پھر وہ تلخی سے مسکرایا۔ رحم؟ جب کامران نے میری چھوٹی بہن کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا تب اس نے رحم نہیں دکھایا تھا۔ میری بہن نے خودکشی کر لی اور میرا باپ اس صدمے سے دنیا چھوڑ گیا۔ قانون اس مجرم کے قدم چوم رہا تھا کیونکہ اس کے پیچھے ایک بڑے سیاست دان کا ہاتھ تھا۔ شاویر نے ربا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نفرت کی جگہ صدمہ اور ہمدردی ابھر آئی تھی۔ اگر میں اس سے اس دن اس انسان عمارت میں نہ مارتا تو وہ میری بہن کی عزت اور میرے باپ کی لاش پر کھڑا ہو کر ہنس رہا ہوتا۔ اب بولو ربا، کیا میں گناہ گار ہوں یا وہ؟ ربا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا دل شاویر کے اس گہرے دکھ کو محسوس کر کے تڑپ اٹھا تھا۔ اسی جذباتی تناؤ کے بیچ شاویر کا ہاتھ آہستہ سے ربا کے چہرے پر گیا۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اچانک شاویر کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو طاہر رحیم کا نام تھا۔ فون اٹھاتے ہی طاہر رحیم کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ شاویر صاحب، پولیس کو کسی نے پکا سراغ دے دیا ہے۔ انسپکٹر جمشید بھاری نفری کے ساتھ اسی طرف آ رہا ہے۔ کوئی اپنا ہی غداری کر گیا۔ شاویر کی آنکھیں یکسر بدل گئیں۔ شاویر کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ اگر کوئی فکر تھی تو وہ صرف ربا کی۔ اگلی صبح تک پولیس کا گھیراؤ سخت ہو چکا تھا لیکن شاویر نے اپنی وثوق سے انہیں چند گھنٹوں کے لیے روک کے رکھا تھا۔ شام کے وقت شاویر ربا کے کمرے میں آیا۔ وہ بلیک شرٹ میں ملبوس تھا اور اس کی کمر پر پستول لٹک رہا تھا۔ ربا اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں شاویر کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک انجانہ خوف اور فکر تھی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ طاہر رحیم کہہ رہے تھے کہ پولیس کبھی بھی اندر آ سکتی ہے۔ ربا نے بے چینی سے پوچھا۔ شاویر نے جواب دینے کے بجائے ایک قدم آگے بڑھایا اور ربا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ ان کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ربا کی پیشانی پر بکھری زلفوں کو نرمی سے اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اس کا لمس ربا کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا۔ میں نے تمہیں اپنی حفاظت کے لیے قید کیا تھا ربا، شاویر نے گہری سحر انگیز اور آواز میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تاکہ تم میرے خلاف گواہی نہ دے سکو۔ لیکن اب لگتا ہے میں خود تمہاری معصومیت اور تمہاری محبت میں قید ہو چکا ہوں۔ باہر طاہر رحیم کھڑے تھے۔ وہ تمہیں پچھلے راستے سے تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ دروازہ کھلا ہے، چلی جاؤ۔ ربا نے تڑپ کر شاویر کو دیکھا۔ اس کی نم آنکھوں میں انکار تھا۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے شاویر کے چوڑے سینے پر رکھ دیے۔ کیسے جاؤں شاویر؟ تم نے مجھے زبردستی اپنے پاس رکھ کر میری عادت بگاڑ دی۔ اب مجھے اس باہر کی دنیا سے ڈر لگتا ہے۔ اب ایک قاتل مجھے دنیا کا سب سے محفوظ انسان لگتا ہے۔ شاویر نے جذبات کی شدت سے ربا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ ان کی محبت کا وہ اعتراف تھا جو حالات کے رحم و کرم پر تھا۔ تم نے مجھ جیسے گناہ گار سے دل لگا لیا ربا، یہ بہت مہنگا سودا ہے۔ شاویر نے اس کے سر پر اپنی
ہونٹ رکھ دیے، سرگوشی کی۔ اچانک نیچے زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑیوں کے ہارن اور لاؤڈ سپیکر پر پولیس کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شاویر خانزادہ، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو، خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔ انسپکٹر جمشید کی آواز گونجی۔ شاویر نے تڑپ کر خود کو ربا سے الگ کیا اور تیزی سے اپنی بندوق لوڈ کی۔ اس کا چہرہ پھر سے سخت ہو گیا۔ ربا، وقت ختم ہو گیا، تم جلدی سے الماری کے پیچھے بنے خفیہ تہہ خانے میں چھپ جاؤ اور میری بات کان کھول کر سنو۔ جب پولیس اندر آئے تو کہنا میں نے تمہیں اغوا کیا تھا اور بندوق کی نوک پر رکھا تھا۔ تم پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، سمجھی تم؟ شاویر نے اسے زبردستی دھکیلتے ہوئے کہا۔ نہیں شاویر، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، ربا روتے ہوئے چلائی، مگر شاویر نے اسی تہہ خانے میں بند کر دیا جہاں سے وہ نیچے ہونے والی ہاتھا پائی کا شور سن سکتی تھی۔ شاویر گرفتار ہو چکا تھا اور ربا کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ تہہ خانے کے اندھیرے میں قید ربا کے کانوں میں جب پولیس کی گاڑیوں کے جانے کا شور مدھم ہوا تو اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ باہر نکلی تو پورا گھر سنسان تھا۔ شاویر کو پولیس لے جا چکی تھی۔ طاہر رحیم میں کونے میں سر پکڑے بیٹھے رو رہے تھے۔ اگلے دن ربا اپنی ماں کے گلے لگ کر رو رہی تھی، لیکن اس کا دل اسی سنسان گھر اور شاویر کی آخری سرگوشی میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ خود کو روک نہ سکی اور پولیس اسٹیشن کی حوالات کے باہر جا کر کھڑی ہوئی۔ شاویر وہاں سلاخوں کے پیچھے زخمی چہرے کے ساتھ ڈھال بیٹھا تھا۔ ربا کو سامنے دیکھ کر وہ چونکا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، تڑپ ایک ساتھ ابھرے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو ربا؟ میں نے کہا تھا نا تم سے، شاویر نے سلاخوں کے پاس آ کر دھیمی مگر سخت آواز میں پوچھا۔ تم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ دروازہ کھلا ہے، چلی جاؤ، مگر تم نے یہ کیوں نہیں بتایا شاویر کہ تمہارے جانے کے بعد میری آزادی بھی ایک قید بن جائے گی؟ ربا نے سلاخوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میری فکر چھوڑ دو، انسپکٹر جمشید تم سے بیان لینے آئے گا، تم وہی کہنا جو میں نے سکھایا ہے۔ کہہ دینا شاویر خانزادہ ایک شفاق انسان ہے، اس نے مجھے بندوق کی نوک پر اغوا کیا تھا۔ شاویر نے منہ پھیر لیا جیسے وہ اپنے آنسو چھپا رہا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں عدالت میں سب سچ بتاؤں گی کہ تم نے کامران کو کیوں مارا۔ وہ مجرم تھا شاویر، ربا تڑپ کر بولی۔ پاگل مت بنو، شاویر نے غصے سے اس کا ہاتھ سلاخوں کے پیچھے سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ یہ قانون ثبوت مانگتا ہے، جذبات نہیں۔ اگر تم نے سچ بولا تو جمشید تمہیں میرا شریک جرم بنا کر اندر کر دے گا۔ میں تمہیں اس گن میں نہیں گھسیٹ سکتا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو میری آخری بات مانو، مجھ سے نفرت کا ڈرامہ کرو۔ ربا نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر شاویر کی گرفت مضبوط تھی۔ نفرت، جس دل میں تم دھڑکتے ہو وہاں سے نفرت کیسے لاؤں شاویر؟ تم مجھ سے جینا سکھایا ہے، میں تمہیں مرنے کے لیے کیسے چھوڑ دوں؟ اسی لمحے انسپکٹر جمشید کے بوٹوں کی آواز گونجی۔ اوہ، تو گواہ اور ملزم کے درمیان ملاقات چل رہی ہے۔ شاویر نے جھٹکے سے ربا کا ہاتھ چھوڑا اور سرد لہجے میں بولا، انسپکٹر لے جائیے اس لڑکی کو یہاں سے، یہ مجھے دیکھ کر خوف زدہ ہو رہی ہے۔ ربا نے شاویر کی آنکھوں میں چھپا وہ شدید دکھ اور قربانی دیکھی جو وہ صرف اس سے بچانے کے لیے دے رہا تھا۔ عدالت کی پہلی پیشی کا دن تھا، ہر طرف میڈیا اور پولیس کا ہجوم تھا۔ شاویر کو ہتھکڑیاں لگیں، مگر اس کی نظریں صرف عدالت کے ہال میں لگی کرسیوں پر ربا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ربا اپنی ماں کے ساتھ وہاں موجود تھی، سفید چادر میں لپٹی، اداس اور سہمے ہوئے۔ سرکاری وکیل نے جج کے سامنے فائل رکھی۔ جناب عالی، شاویر خانزادہ نے نہ صرف کامران کا سر عام قتل کیا ہے، بلکہ اس معصوم لڑکی ربا کو بھی اغوا کر کے کئی دن اپنی قید میں رکھا ہے۔ یہ ایک پیشہ ور مجرم ہے۔ جج نے اینک ٹھیک کرتے ہوئے ربا کی طرف دیکھا۔ گواہ ربا کٹہرے میں آئی اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں۔ ربا کے قدم کانپ رہے تھے۔ اس نے شاویر کی طرف دیکھا۔ شاویر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں کہ ربا وہی کہو جو میں نے کہا تھا، خود کو بچا لو۔ ربا کٹہرے میں کھڑی ہوئی، اس نے بائبل اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی۔ کیا ملزم نے آپ کو اغوا کیا تھا؟ جج نے پوچھا۔ کمرے میں شدید سناٹا تھا۔ ربا کی خاموش سب کی آوازوں پر اعصاب پر سوار تھی۔ جی، ربا کی آواز کانپی۔ شاویر نے راحت کا سانس لیا، لیکن اگلے ہی لمحے ربا نے جج کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی نہیں، انہوں نے مجھے اغوا نہیں کیا، انہوں نے مجھے بچایا تھا۔ پورے کورٹ روم میں ہلچل مچ گئی۔ شاویر نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کا پہلا بیان تو کچھ اور تھا، سرکاری وکیل چلایا۔ پہلا بیان خوف کی وجہ سے تھا۔ شاویر خانزادہ کوئی قاتل نہیں ہے۔ جس انسان کو انہوں نے مارا اس نے شاویر کی معصوم بہن کی جان لی تھی۔ قانون نے اس مجرم کو کھلا چھوڑ دیا، اس لیے شاویر کو ایک قدم اٹھانا پڑا۔ انہوں نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ مجھے اس دنیا کے بھیڑیوں سے محفوظ رکھا۔ عدالت برخاست کر دی گئی اور اگلی تاریخ دے دی گئی۔ پولیس شاویر کو واپس لے جانے لگی تو راہداری کے ایک سنسان کونے میں شاویر نے پولیس والوں کو اپنے رسوخ سے 1 منٹ کے لیے تم نے یہ کیا کر دیا؟ شاویر کی آواز میں غصہ اور بے پناہ درد تھا۔ تم نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ مار دیں شاویر، ربا نے آگے بڑھ کر کہا۔ پولیس والوں کی پرواہ کسے ہے؟
اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام لیے. تمہارے بغیر جینا بھی تو روز مرنے جیسا ہے. اگر عدالت تمہیں سزا دے گی تو ربا بھی تمہارے ساتھ اس قید کو کاٹے گی. میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی. شاہویر نے تڑپ کر اپنے ہتھکڑی لگے ہاتھ اٹھائے اور ربا کے گال کو چھوا. تم بہت پاگل ہو اور میں اس پاگل پن سے ہار گیا. عدالت کے باہر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا. کامران کے باس اور ساتھیوں کی کالی گاڑی مسلسل ربا کا پیچھا کر رہی تھی، لیکن شاویر کے وفادار ملازم طاہر رحیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ربا اور اس کی ماں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا. وہیں دوسری طرف شاویر کے پرانے دوستوں نے کامران کے ماضی کے تمام مجرمانہ ریکارڈز، پولیس میں درج پرانی FIR، شاویر کی بہن کے کیس کی فائلز نکال کر ایک جاندار قانونی دفاع تیار کر لیا تھا. آخری پیشی کا دن تھا. کورٹ روم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. شاویر کا ٹہرے میں خاموشی سے کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں دروازے پر ٹکی تھی جہاں طاہر رحیم کے ساتھ ربا اندر داخل ہوئی. اس کا چہرہ زرد تھا، مگر آنکھوں میں شاویر کے لیے ایک پختہ یقین تھا. سرکاری وکیل کے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، جذبات اپنی جگہ، مگر قانون کی نظر میں شاویر خانزادہ ایک قاتل ہے جس نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. شاویر کے نئے وکیل نے آگے بڑھ کر کچھ دستاویزات اور ایک پرانی میڈیکل رپورٹ جج کے سامنے پیش کی. جناب، یہ رپورٹ ثابت کرتی ہیں کہ مقتول کامران ایک عادی مجرم تھا جس نے شاویر کی بہن کو خودکشی پر مجبور کیا. اس دن بھی وہ شاویر پر حملہ آور ہوا تھا. شاویر نے جو کچھ بھی کیا وہ دفعہ 96 کے تحت حق خود اختیاری یعنی سیلف ڈیفینس میں کیا، اور جہاں تک بات گواہ ربا کی ہے وہ خود عدالت میں کہہ چکی ہیں کہ ان پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی. جج نے تمام ثبوتوں کا بغور معائنہ کیا اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد فیصلہ سنانا شروع کیا. عدالت تمام شواہد اور گواہ کے بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم شاویر خانزادہ نے یہ قدم سیلف ڈیفینس اور شدید ذہنی دباؤ کی حالت میں اٹھایا. تاہم قانون اپنے ہاتھ میں لینے پر انہیں 2 سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ پہلے ہی تفتیش کے دوران ایک طویل وقت جیل میں گزار چکے ہیں اور ان کا کوئی سابقہ مجرمانہ ریکارڈ بھی نہیں ہے، اس لیے عدالت ان کی باقی ماندہ سزا کو معطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیتی ہے. عدالت کا ہال تالیوں اور نعروں سے گونج اٹھا. شاویر کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا اور اس نے سیدھا ربا کی طرف دیکھا جو خوشی سے رو رہی تھی. 3 ماہ بعد شاویر خانزادہ کے اسی عالی شان گھر کا لان رات کی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. ماضی کا وہ خوفناک دکھ اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور گھر میں ایک نئی زندگی مسکرا رہی تھی. طاہر رحیم مہمانوں کی تواضع میں مصروف تھے کیونکہ آج شاویر اور ربا کا نکاح تھا جو بالکل سادگی اور حقیقت پسندانہ انداز میں دونوں خاندانوں کی موجودگی میں ہو رہا تھا. نکاح کے بعد شاویر ربا کو لے کر اسی کمرے میں آیا جہاں اس نے ربا کو کبھی قید کر کے رکھا تھا. کمرہ اندھیرا نہیں، ڈراؤنا نہیں، بلکہ گلاب کے پھولوں اور موم بتیوں کی دھیمی روشنی سے مہک رہا تھا. ربا سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی. شاویر دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور صوفے پر بیٹھنے کے بجائے سیدھا اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا. اس نے ربا کے گھونگھٹ کو آہستہ سے اوپر اٹھایا. ربا کی شرمیلی آنکھیں نیچے جھک گئیں. اب بھی مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ شاویر نے گہری رومانوی آواز میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا. ربا نے دھیرے سے اپنی نظریں اٹھائیں اور شاویر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف بے پناہ محبت تھی. ڈر؟ اب تو اس دل کو تمہاری اس قید کی ایسی عادت ہو گئی ہے شاویر کہ اگر تم رہا بھی کر دو تو یہ بھاگنا نہیں چاہے گا. شاویر نے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو چوما. ربا، اس دن جب تم نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے میرے حق میں گواہی دی تھی نا، اس دن مجھے لگا تھا کہ میری مری ہوئی روح دوبارہ زندہ ہو گئی. میں نے زندگی بھر صرف دکھ اور نفرت دیکھی ہے. تم نے مجھے محبت کے میننگ سکھائے ہیں. تم نے بھی تو مجھے بچایا تھا شاویر. ربا نے جذباتی ہو کر اپنے دوسرے ہاتھ سے شاویر کا چہرہ چھوا. اس کا لمس شاویر کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گیا. اگر اس دن تم مجھے اپنے ساتھ نہ لاتے تو کامران کے لوگ مجھے کبھی بھی زندہ نہ چھوڑتے. تم نے مجھے قید نہیں کیا بلکہ اپنی باہوں میں پناہ دی. میں نے تمہیں سفید یونیفارم میں کانپتے ہوئے دیکھا تھا ربا، اور جو آج تمہیں اپنی دلہن کے روپ میں دیکھ رہا ہوں. شاویر اٹھا اور ربا کے بالکل پاس بیڈ پر بیٹھ گیا. اس نے ربا کو نرمی سے اپنے سینے سے لگایا. اب اس شاویر خانزادہ کی زندگی کا ہر فیصلہ، ہر سانس اور ہر دھڑکن صرف تمہاری امانت ہے. ربا نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا جہاں دل کی دھڑکن گواہی دے رہی تھی کہ اب کوئی خوف، کوئی دکھ ان کے درمیان نہیں آ سکتا. یہ ان کی سچی، حقیقت پسندانہ اور لازوال محبت کا